یا ذکر شرف الذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح ظہور شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھیں جی بعد میں جو آتا جائے اس سے گزارش ہے اتنی ہی دوری پر بیٹھے اور باہر بھر جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی چاندنی یا کوئی کپڑا وغیرہ ہے تو وہاں بچھا دیجیے کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہے تو وہاں لوگ بیٹھ نہیں پائیں گے بہت شکریہ انجمن کے جوانوں کا جنہوں نے کئی سال پہلے بھی مجھے ان مجلسوں کے لیے کہا تھا اور اس سال بہت پہلے سے آپ جانتے ہیں کہ ملک اور ملک میں بڑے شہروں کے جو اس وقت کووڈ کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ تشویشناک ہیں مگر اہل بیت کا صدقہ ہے کہ موالیان الحمدللہ محفوظ ہیں اور ان مجلسوں کے صدقے سے دعا کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی جہاں کہیں ہمارے ملک میں ہمارا ہم وطنی اگر کوئی انسان بیمار ہو تو مولا اس کی مدد کریں، کوئی مسلمان بیمار ہو تو مولا اس کی مدد کریں اور کوئی مومن بیمار ہو تو مولا اس کی حفاظت کریں۔ میرے جوانوں، اگلی یہ جو مجلس سے مجھے خطاب کرنی ہے آپ کے درمیان ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے انشاءاللہ جتنی مجلسوں میں بھی میں آپ کی خدمت میں آ سکوں گا انشاءاللہ ان میں کوشش رہے گی کہ کسی ایک موضوع پر میں آپ کے سامنے خطاب کروں۔ میں نے محرم میں افریقہ میں ایک موضوع رکھا تھا انعام پروردگار، اور میں اسی موضوع سے چند باتیں اقتباس کرتے ہوئے آپ مومنین کی خدمت میں بالخصوص وہ چیزیں جو جوانوں سے بہت کنیکٹڈ ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ گفتگو رہے۔ نعمت پروردگار عنوان گفتگو ہے۔ جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے اتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ پہ دیکھیے، میں لفظوں کا خطیب ہوں اور معنوں میں جیتا ہوں، تو آپ سمجھتے چلے جائیے گا تو بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا بڑا دینے والا ہوتا ہے اتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ پھر جب دینے والا خدا ہو اور لینے والا خود اس کا وہ بندہ جس کو بنا کے وہ ناز میں بول رہا ہو، تو پھر اس نے دے کے کیا کچھ نہیں دیا ہوگا۔
اللہ کی قسم میرے جوانوں، تمہیں یہ ہدیہ دے رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں کلیئر کرتا چلا جاؤں گا، سمجھتے ہوئے چلے جانا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں کیا بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ دینے والا جب خدا ہو، لینے والا جب بندہ ہو، تو جو بات سامنے آتی ہے تحفے کے نام پہ، اسی کو زندگی کہا جاتا ہے۔ زندگی۔ اچھا، کمال کی بات یہ اگر آپ غور کریں کہ زندگی کے جو سب سے خوبصورت پل ہیں اسے جوانی کہتے ہیں۔ اگری ہیں آپ میرے سے؟ زندگی کے جو سب سے خوبصورت ترین پل ہیں اسے جوانی کہتے ہیں۔ اسے اور پلٹ دوں، زندگی کے جو سب سے قوی ترین پل ہیں اسے جوانی کہتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ زندگی تو مانگنے سے ملتی ہے، جوانی اس نے بنا مانگے دی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر ایک جملے کو محسوس کر لو تو میں سمجھوں گا میں نے پوری مجلس پڑھ لی۔ اس نے زندگی مانگنے سے دی مگر جوانی بنا مانگے دی۔ اب اگر تمہیں اس کے بنا مانگے کا بدلہ دینا ہے تو پوری زندگی اذان سے اٹھو، مگر جوانی بنا اذان کے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ پروردگارہ یہ جوانی تو نے مجھے بنا مانگے دی ہے، تو صبح کی نماز بھی بنا بلاوے کے حاضر ہو گئے۔ مسجد میں پہنچو تو اذان کی آواز تمہیں سنائی۔ درود پڑھے محمد۔ بہت سی باتیں کلیئر ہوتی رہیں گی، بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی رہیں گی، اسے محسوس کرتے رہیے گا۔ جس طرح آپ سن رہے ہیں بہت شکر گزار ہوں، چلتے رہیے گا ایسے ہی۔ تو دیکھیے جو سب سے بڑی نعمت ہے پروردگار کی وہ یہ ہے کہ اس نے زندگی دی ہے صاحب، زندگی دی ہے، بنا مانگے اس نے جوانی دی ہے۔ مگر میں اس سے سوال کروں میرے اللہ اتنی ساری کائنات میں تیری سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قدرت کی آواز آئے گی عقل۔ عقل سب سے بڑی نعمت ہے۔ ویسے میری اپنی مجلسوں میں میں جملہ پڑھا کرتا ہوں کہ بیوقوف کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، بہت دھیرے سے بولے ہو۔ بیوقوف کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اسے پلٹ دو، شیعہ کبھی بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ میرا جملہ ایسے نہیں ہے، چونکہ عقل اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ عقل اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ کتنی بڑی نعمت ہے اسے بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت۔ آدم مسجود ملائک ہے بھائی، آدم مسجود ملائک ہیں، اللہ کے برگزیدہ خلیفہ ہیں۔ آدم کی عظمت ہے، آدم کا وقار ہے، انسانوں کے باپ ہیں۔ جبرائیل آئے، تین چیزیں ساتھ میں ہیں، حیا ہے، دین ہے اور عقل ہے۔ کیا ہے؟ حیا، دین اور عقل۔ جبرائیل نے کہا خدا نے یہ چیزیں بھیجی، اس میں سے جو پسند ہو اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ میرے اور آپ جیسا ہوتا تو دین کو پکڑ لیتا، سب کو چھوڑ دیتا، مگر ہمارے اور آپ کے باپ آدم نے عقل سے کہا تو بیٹھ جا۔ جبرائیل نے حیا اور دین سے کہا بھئی چلو، آدم نے تو عقل لے لیا۔ پتہ ہے دین اور حیا نے کیا کہا؟ کہا ہم کہیں نہیں جا سکتے، چونکہ اللہ نے ہمیں جب بھیجا تھا تو یہ حکم دیا تھا کہ جہاں عقل بیٹھ جائے تم بھی وہیں بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارے یہاں سب پرابلم ہے نا، یہاں جو ہمارے یہاں سب مسئلہ ہے، یہ جو ہمارے یہاں ساری مشکلات ہے، اس کا جڑ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں قضیے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں سے مفہوم صرف شیعہ نہیں ہے، یہ سارے ہمارے حنفی، بریلوی، دیوبندی، بریلوی، ادھر ادھر کے جتنے ہمارے مسلمان ہیں، یہ پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ سنی شیعہ، یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے عقل چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ہم نے دین کو پکڑ لیا ہے، ہم نے سوچا ہے کہ عقل کو چھوڑ کے دین کوئی چیز ہوتی ہے۔ بھیا عقل چھوٹ جائے تو جو بھی ہو سکتا ہے ہوگا، دین نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اہل بیت نے جو دین پہنچایا تھا وہ بس وہ تھا جو عقل میں آ سکے، عقل میں سما سکے۔ درود پڑھیں محمد و
تو انعام الہی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے حضور؟ عقل. جب ہم عقل پہ، میں نے حوالہ بھی جناب آدم کے نام سے آپ کو دے دیا، واقعہ بھی سنا دیا. تو حضور جب عقل کی بات ہوتی ہے تو گفتگو جانوروں کی نہیں ہوتی. جب موضوع عقل ڈسکس ہوتا ہے تو گفتگو جانوروں کی نہیں ہوتی. پھر بات ہوتی ہے کہ انسانوں میں عقل کس کے پاس ہے. کمال ہے نا، کاسٹ، کلر، کریڈ، کلچر سب پہ حاوی ہو جاتی ہے. ایک کالا عاقل گورے بیوقوف کو ڈانٹ کے بھگا دیتا ہے. پتہ نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا؟ محسوس نہیں کیا؟ بھئی آپ کالے کو کالا سمجھ رہے ہیں لیکن عقل نے اسے گوروں میں فضیلت دے دی ہے. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے کہ نہیں کر پا رہے؟ عقل نے اسے بلند کیا ہے. تو جسے عقل بلند کرتی ہے اسے جاہل اپنے قد پہ آ کے گرانا بھی چاہے اس کے اپنے گھٹنے ٹوٹتے ہیں. عقل کا کچھ نہیں بگڑتا. سمجھ رہے ہیں؟ اب بدھ جتنا بھی بڑا ہو جائے جمعہ کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ غور نہیں کر رہے. اللہ کی قسم غور نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میں جملے بدلتا ہوں. بدھ مسجد کی چھت پہ چلا جائے اور جمعہ مسجد کے اندر ہو. درود پڑھیں محمد. سمجھ رہے آپ میری بات؟ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے حضور؟ عقل ہے. عقل. جب ہم بات عقل کی کرتے ہیں تو یہ کبھی گفتگو آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ جانوروں کی چرچا ہو رہی ہے. انسانوں کی ہوتی ہے. انسانوں میں عقل کون ہے؟ عقل کس کے پاس ہے؟ عاقلانہ گفتگو ہوتی ہے. لوگ کبھی کبھی زبان کے ذریعے سے سامنے والے کی عقل کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں. کمال کی بات ہے. آپ کو عقل لینا ہو نہ لینا ہو، عقل کی باتیں سننا ہو نہ سننا ہو، لیکن اللہ نے آپ کے اندر ایک ترازو دیا ہے جو دوسرے کی عقلوں کو تولتا رہتا ہے. یہ تمہارے اندر عقل کو تولنے کا میزان جب تک رہے گا تب تک تمہیں حلال حلال دکھائی دے گا، حرام حرام دکھائی دے گا، ولی ولی دکھائی دے گا، علی علی دکھائی دے گا. میزان یہ جب تک آپ کے اندر موجود ہے تب تک آپ کو جو ہے وہ دکھائی دے گا. پردے کے اندر بھی دکھائی دے گا، پردے کے باہر بھی دکھائی دے گا. ہاں، پردے سے مفہوم سمجھ رہے ہیں نا؟ اب جملے بدل رہا ہوں. چادر کے اندر بھی دکھائی دے گا اور چادر کے باہر بھی دکھائی دے گا. میزان اگر موجود ہے، آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر بھی دکھائی دے گا اور گھر کے باہر بھی دکھائی دے گا، کیونکہ آپ میں وہ میزان نصب ہے. آپ کو پتہ ہے بھائی سنار کے یہاں جو ترازو ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے کوئی سامان لے کے جائے یا نہ لے کے جائے. اس کا تو کام ہے بتا دینا کہ کس ہیرے کا کتنا کیرٹ وزن ہے اور کس سونے کا کیا وزن ہے، کتنے بھر کا ہے. محسوس کر رہے ہو کتنے بھر کا ہے؟ اس کا تو کام ہے نا وزن بتانا. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ میں سچ بتاؤں، اگر عزاخانے کو دروازے کھول کے بڑا بنا دے، مجلسوں کی جگہوں کے دروازے کھول کے اور صحن سے آگے نکل کے راستوں میں اگر ذکر اہل بیت کرنا شروع کر دو، ذکر اہل بیت کرنا شروع کر دو، اپنے خطیبوں، اپنے ذاکروں، اپنے مولویوں، اپنے علماؤں، اپنے مجتہدوں، اپنے آیت اللہوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرو کہ ہمیں بس ان کی سیرت سنا دیجئے، ان کا کردار سنا دیجئے، ان کی باتیں سنا دیجئے، ان کا اقوال سنا دیجئے، تو ان کے دشمنوں پہ صرف تم لعنت نہیں بھیجو گے، پوری کائنات لعنت بھیجے گی. درود پڑھیں محمد. کیونکہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جسے سب خوبصورت کہیں. یہ کوئی ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ہے کہ بیٹے کے چہرے کا رنگ جیسا بھی ہو ماں کو اپنا ہی بچہ سب سے خوبصورت لگتا ہے. یہ تو حقیقت والی باتیں ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، جو بولتا ہے وہ سنائی دیتا ہے. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے حضور؟ عقل ہے. عقل.
یہ حضرت انسان کے پاس، یہ جو آدمی ہے، یہ جو انسان ہے، اس کے سماج میں جو عزتیں ہیں وہ عقل کے سبب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹر برہمن ہے، لیکن اس کا جو ایڈوائزر ہے وہ اس کے پرانے ڈسٹرکٹ کے کسی گاؤں کا کوئی ممکن ہے نان برہمن ایڈوائزر ہو۔ یہ کیسے ایڈوائزر بنا؟ پتہ چلا کہ اس کے باپ نے اسے لندن پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، وہ جرمن چلا گیا تھا، وہ امریکہ چلا گیا تھا، وہ ہارورڈ میں اور بڑے بڑے آرگنائزیشن میں پڑھ کے لوٹا ہے۔ تو اب جو تعلیم لے کے لوٹا تو چیف منسٹر نے کہا بھائی ہمارا ڈپارٹمنٹ آپ سنبھالیے۔ تب وہ ایڈوائزر جو ہے وہ برہمن نہیں تھا، سمجھ رہے؟ وہ ایک عام فیملی کا عام لڑکا تھا، پر پڑھ کے اس نے وہ عزت حاصل کی کہ لوگوں نے اس کے عقل کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی رائے کو اہمیت ملی، اور اس کے علاقے کے چیف منسٹر نے اس سے کہا کہ بھائی تم ہمارے یہاں کام کرو، کیونکہ ہمیں تمہارے ایڈوائس کی ضرورت ہے، تمہارے عقل کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو سب سے بڑی چیز انسانوں میں کیا ہے؟ انسانوں میں سب سے بڑی چیز عقل ہے۔ اب ایک مجلسی جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اب انسانوں کی دنیا میں بہت قسم کے انسان، اتنے قسم کے انسان ہیں جسے میں انگلی پہ نہیں گنا سکتا۔ میں ایک چھوٹا سا جملہ کہوں، انسان کے جسم میں جو بخار ہے نا، بخار، صرف بخار ہی 900 قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے بخار ہیں؟ 900 قسم کے بخار ہیں۔ کوئی ڈاکٹر پوری میڈیکل سائنس کی معلومات کے بعد بھی ایک سانس میں بیماریوں کا تذکرہ نہیں کر پائے گا جو انسان کے جسم میں رہتی ہیں۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ بیماریاں عیب ہیں، نقص ہیں، کمزوری ہیں، ضعف ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ سوچو، جب ڈیمیج کا تذکرہ آپ نہیں کر سکتے تو کمال کا تذکرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو یہ سمٹی ہوئی چیز کا جب آپ تذکرہ نہیں کر سکتے تو پھیلی ہوئی چیز کا آپ تذکرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ضعیف کا تذکرہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر جو مضبوط ہے، جو ساری بیماریوں سے پرے، ایک دم ذوف سے کنارے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، اس کا تذکرہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ کتنے قسم کے انسان ہیں؟ بہت قسم کے انسان ہیں۔ آپ بھی سوچیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مولانا ہم تو قسم طے نہیں کر سکتے۔ صبح کی نماز سے ظہر تک آدمی کسی الگ قسم کا ہوتا ہے، اور مغرب تک کسی اور قسم کا ہو جاتا ہے، اور شام جب سوتا ہے تو کسی اور قسم کا ہوتا ہے، اور پھر صبح کو توبہ کر کے گناہوں سے معافی مانگ کے کسی اور قسم کا ہو جاتا ہے۔ بھائی کے لیے کسی اور قسم کا ہوتا ہے، پڑوس کے لیے کسی اور قسم کا ہوتا ہے، دوسرے کے لیے کسی اور قسم کا ہوتا ہے، پارٹنر کے لیے کسی اور قسم کا ہوتا ہے، بزنس میں کسی اور قسم کا ہوتا ہے، امام باڑے میں کوئی اور ہی قسم ہو جاتی ہے، مسجد میں جاتا ہے کسی اور قسم کا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ہی قسم میں اتنی قسمیں ہیں، ایک ہی قسم میں اتنی قسمیں ہیں۔ میں اور قسم کی بات نہیں کر رہا۔ تو جب قسموں کی آپ بات کریں گے تو اتنے قسم کے انسان ہیں کہ پوری انسانیت بھی انسانیوں کی قسمیں اگر ڈھونڈنے میں لگ جائے اور ان کی کوالٹی اور ان کے کلاس کو لکھنے میں لگ جائے تو مدت لگ جائے گی۔ تو چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی انسان ہیں کتنے قسم کے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 ہی قسم کے انسان ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے 2 ہی قسم کے انسان ہیں، یا خبیث ہیں یا طیب ہیں۔ مٹیا برج والوں، میں نے تو مجلس پڑھ دیا آپ کے درمیان ہیں۔ 2 ہی قسم کے انسان ہیں انسانوں کی دنیا میں، یا خبیث ہیں یا طیب ہیں۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ سکو، یا خبیث ہیں یا طیب ہیں، یا خبیث ہیں یا پاک ہیں، یا خبیث ہیں یا طیب ہے۔ یہی تو ہے قرآن کے جملے کہ یا خبیث ہوگا آدمی یا طیب ہوگا۔ شیعت نے 1400 سال سے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ خبیث کو دیکھو تو لعنتیں بھیجو، پاک کو دیکھو تو درود بھیجو۔ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ ہاں، یہ کوئی میں ذاکری نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے ایک نکتہ پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ بھئی قرآن ہے، پوچھے قرآن سے کتنے قسم کے انسان ہیں۔ ہمیں تو بہت قسم کے انسان لگتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے 2 ہی قسم کے ہیں، پریشان نہ ہو۔ آج میرا انٹرویو ہو رہا تھا، وہ ٹیلی ویژن سے وہ کوسچن میرے پاس آیا کہ
مولانا اتنے سارے ہندوستان میں مسلمان ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے، ہندوستان میں بس 2 ہی قوم ہیں، تیسری کوئی قوم ہے ہی نہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں قوم کا نام گناؤں گا۔ میں نے کہا دیکھو یا ہندوستان میں امیر رہتے ہیں اور یا ہندوستان میں غریب رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یا ہندوستان میں امیر رہتے ہیں یا ہندوستان میں غریب رہتے ہیں۔ تو امیر کم تعداد میں ہے، غریب زیادہ تعداد میں ہے۔ اب ان غریبوں کو اگر بانٹا نہ جائے تو امیر کا تو آخری دن طے ہو جائے گا۔ پولیٹکس سمجھ رہے ہو؟ ہاں ماشاءاللہ سے سمجھنا بہت ضروری ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں یہ پتہ نہیں کس نے ہمارے اندر یہ خبر پھیلا دی، یہ کس نے ہمارے لیے خبر پھیلا دی کہ سیاست یزید کے باپ نے کی۔ اللہ اکبر، اگر تم سمجھ جاؤ، تمہاری سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، یزید کے باپ نے سیاست نہیں کی، عداوت کی، اس نے دشمنی کی، عداوت کی۔ سیاست اور عداوت میں فرق ہے۔ عداوت میں آپ دوسرے کی تمام تر طاقتوں کو تباہ کرنے کی سوچتے ہیں، اور سیاست میں آپ کسی کمزور کی طاقت بن کے اسے مضبوط بنانے کی سوچتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مگر میں شیطانی سیاست کی بات نہیں، رحمانی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ تو ہندوستان میں حضور کتنی قومیں ہیں؟ 2 قومیں ہیں، یا غریب جیتا ہے ہندوستان میں اور یا امیر جیتا ہے ہندوستان میں۔ امیروں کی تعداد کم ہے، غریبوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جب تعداد زیادہ ہو کسی حکومت کرنے والے کے سامنے مخالفوں کی، تو اس کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو کئی جھنڈ میں بانٹ دے اور ہر جھنڈ سے الگ الگ ڈیل کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کیا گیا غریبوں کے ساتھ؟ غریبوں کو پہلے علاقے میں بانٹا گیا، پھر بھاشاؤں میں بانٹا گیا، پھر ان کے کاموں میں بانٹا گیا، پھر مذہب میں بانٹا گیا، پھر عقیدے میں بانٹا گیا، پھر پنتھ میں بانٹا گیا، پھر سماج میں بانٹا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پھر جات پات میں بانٹا گیا۔ یہ ہندی کے شبد بھی اسی سٹائل سے بول رہا ہوں تاکہ مجمع کا کوئی تیسری کلاس فیل بھی ہو تو اس کی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ الگ الگ کیٹیگریز بنا کے انہیں بانٹا اس لیے گیا کہ جو سب سے بڑا دھڑا رہے گا اسے بھی سمجھ لیں گے، اور جو سب سے چھوٹا گروپ رہے گا اسے بھی سمجھ لیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے؟ تو انسان میں 2 قومیں ہیں۔ جس دن یہ غریب قوم ایک ہو گئی، جس دن یہ غریب قوم ایک ہو گئی، امیر بھی وہیں دکھائی دیں گے جہاں امیر ہوا کرتے ہیں۔ درود پڑھے محمد وآلہ۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے جو 2-3 باتیں آپ کے سامنے کلیئر کی، 2 قسم کے انسان ہیں، یا خبیث ہوگا یا پاک ہوگا، طیب ہوگا۔ تشیع آپ کو 2 چیز سکھاتی ہے، خبیثوں سے براءت کا اعلان سکھاتی ہے، اور جو پاک و پاکیزہ ہیں ان پہ درود بھیجنا سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آگے بڑھیے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عقل ہے یہ انسان کو سب سے بلند درجہ دلواتی ہے، سب سے بلند، اس سے بلند کوئی نہیں، اشرف المخلوقات ہے، سب سے بلند درجہ انسانوں کو دلواتی ہے۔ کیا چیز دلوا رہی ہے حضور؟ اس کا نام ہے عقل۔ کیا عقل سے بھی آگے کوئی چیز ہے؟ ہاں عقل سے بھی آگے کوئی چیز ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی عقل سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ عقل تو ہمارے اور آپ کے لیے ہے، عقل ہمارے اور آپ کے لیے۔ پھر عقل سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو آئیں خدا سے پوچھتے ہیں، پروردگارہ کیا تو نے عقل سے بڑی بھی کوئی چیز خلق کی ہے؟ وہ جو سوتی ہوئی عقل کو اٹھائے، وہ جو سوتے ہوئے ضمیر کو جگائے، وہ جو تمہارے بے ہوش پڑے کانشیس کو زندہ کرے، وہ جو تمہارے اندر سوئی ہوئی مردہ ہر ایک چیز کو لمحے بھر میں زندہ کر دے، وہ جو تمہیں ایک حرکت میں حر بنا دے۔
وہ جو تمہیں ایک حرکت میں حر بنا دے، کیا ہے وہ؟ قرآن ہے اس کا نام، قرآن۔ قرآن عقل سے آگے کی چیز ہے، عقل کو سیکھنا پڑے گا۔ ساری دنیا میں عقل سکھاتی رہتی ہے، کاش تم سمجھ جاؤ میرے جوانوں، تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا میں عقل سکھاتی رہتی ہے، مگر جب قرآن کے پاس بیٹھتی ہے تو قرآن عقل کو سکھاتی ہے۔ آپ میں محسوس کر رہا ہوں، آپ کو اور نزدیک سے محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیے عقل کا میں ایک سفر کرواتا ہوں آپ، آج سے 30 سال پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، جب میڈیکل سائنس میں ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے لوگ عاقل لوگ ہوتے ہیں، اس میں میڈیکل سائنس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ سروسریشٹھ ہوتے ہیں، نمبر 1 پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سرچ ریسرچ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں وہ جانتے ہیں جو ہم عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے کہا صاحب بچوں کو جو ہے وہ شیر مادر سے الگ آرٹیفیشیل ملک جسے ہم کہہ لیں، ہاتھوں سے بنایا ہوا وہ ڈبہ، وہ دودھ دیا جا سکتا ہے، جو جس کو ہم عام زبان میں اینیمل پروڈکٹ کہیں، ٹھیک ہے، دیا جا سکتا ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہماری بیچ کی جو 20 سال 30 سال کی جو ایک نسل تھی اسے شیر مادر سے دور کر دیا گیا اور ڈبے کا دودھ دلانا اور دینا فیشن ہو گیا۔ جن ابا حضور کو دیکھیے وہ دکان میں کھڑے ہیں ڈبہ لے کے، ہے نا۔ پھر 30 سال کے بعد انہی ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا کہ ماں کا ہی شیر سب سے ضروری غذا ہے بچے کے لیے، چونکہ وہ صرف غذا نہیں بلکہ دوا بھی ہے، وہی ان کا پانی ہے، وہی ان کا کھانا ہے، وہی ان کی غذا ہے، وہی ان کی دوا ہے۔ بدل گئی نا عقل کی بات، پہلے کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہے، تو جو بدل جائے وہ عقل ہے، جو نہ بدلے وہ قرآن ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تمہارے سامنے کی بات ہے، میں کوئی بہت دور سے مثال نہیں لے آیا ہوں کہ جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہارورڈ جانے کی ضرورت ہو، یہی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ جو بدل جائے وہ عقل ہے، جس میں رائے بدلے، تدبیر بدلے، فکر بدلے، وہ عقل ہے، بدلتی رہتی ہے۔ مگر جو قرآن ہے وہ نہیں بدلتا۔ کمال کی بات یہ علاقہ بدلتا ہے، کمال کی بات یہ بھگول بدلتا ہے، کمال کی بات یہ جغرافیہ بدلتا ہے، کمال کی بات یہ زمین کے معاملات بدلتے ہیں۔ ہسٹری کی آنکھوں نے جہاں گہری کھائی دیکھی تھی وہاں پہاڑ دیکھا، ہسٹری کی آنکھوں نے جہاں چٹیل میدان دیکھا تھا وہاں دریا دیکھا، ہسٹری کی آنکھوں نے جہاں دریا دیکھا تھا وہاں صحرا دیکھا، ہسٹری کی آنکھوں نے جہاں جنگل دیکھا تھا وہاں شہر دیکھا، ہسٹری کی آنکھوں نے جہاں شہر دیکھا تھا وہاں ویرانہ دیکھا۔ مگر کمال کی بات ہے جو آیت محمد کے ساتھ تھی وہ آج بھی محمد کے ساتھ ہے۔ جو زیر تب تھا وہ زیر آج ہے، جو زبر تب تھا وہ زبر آج ہے۔ شاید یہ نہ بدلنے والا دنیا کو احساس دلا رہا ہے تم آیتیں بدلنے چلے ہو، ہمارے تو زیر زبر بھی نہیں بدلتے۔ درود پڑھیں محمد۔ زیر و زبر بھی نہیں بدلتا حضور، زیر و زبر بھی نہیں بدلتا۔ کیوں نہیں بدلتا؟ اس لیے نہیں بدلتا کہ یہ خدا کی بات ہے، یہ عقل کے خالق کی بات ہے۔ عقل کی باتیں بدلتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقل کی باتیں بدلتی، عقل کے خالق کی بات نہیں بدلتی۔ اچھا اب یہ ایک بہت اہم گفتگو ہو رہی، تو تھوڑا سا اور بات آگے بڑھا لیں تاکہ آپ محسوس کر پائیں میرے موضوع کو اور بہت نزدیک سے محسوس کر پائیں۔ تو ٹھیک ہے، انسان کس چیز سے چلتا ہے؟ حضور عقل سے چلتا ہے۔ معاف کیجیے گا، پھر محمد کس چیز سے چلتے ہیں؟ ہاں دیکھیے تھوڑی سی علمی ہے، اگر میرا ساتھ دے دو گے تو بات بہت ساری کلیئر ہو جائے گی۔ معاف کیجیے گا، ہم اور آپ کس سے چلتے ہیں؟ عقل سے چلتے ہیں۔ پھر ہمارے اور آپ کا آخری رسول کس سے چلتا ہے؟ وحی سے چلتا ہے، وحی سے۔ عقل کی اگلی منزل کو وحی کہتے ہیں، عقل کی اگلی منزل کو وحی کہتے ہیں۔
وحی کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں، تھوڑا سا علمی ہے، میرے ساتھ اگر جاگ کے محسوس کرو گے تو محسوس کر جاؤ گے۔ ہم اور آپ کاہے سے چلتے ہیں؟ عقل سے چلتے ہیں۔ وہ کاہے سے چلتے ہیں؟ وحی سے چلتے ہیں۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ، اگر محفوظ حفاظت کر سکو اس جملے کی۔ ہم نے اپنا جو عقل کا شاہکار بنایا اس کا نام گوگل تھا۔ ہم نے عقل کا جو اور علم کا ملا جلا شاہکار بنایا اس کا نام گوگل تھا۔ 70,000 لوگ ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں تو اس کا جواب ان کو الگ الگ ملتا ہے، اور 70,000 لوگ راستے پہ کھڑے ہو کے گاڑی منگائے تو انہیں ایک وقت میں کار ملتی ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسا علم ہے جس میں ایک گاڑی 70,000 جگہ تو نہیں پہنچ پائے گی، مگر 70,000 گاڑیاں 70 جگہ پہنچیں گی۔ علم کا کمال یہ ہے 70,000 جگہ پہنچیں گی، یہ علم کا کمال ہے۔ وحی کا کمال یہ ہے کہ ایک علی 40 دسترخوانوں پہ ایک ساتھ کھائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس ایسے اشارے سمجھتے چلے جائیے اور آپ کو پورا موضوع سمجھ میں آئے گا۔ تو علم کا کمال دیکھا آپ نے؟ علم کا کمال ہے آپ کے یہاں گوگل، جو بھی پوچھ لیجئے۔ مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایئرپورٹ جانے والے مجھ سے اگری کریں گے، کبھی کبھی گوگل بہکا بھی دیتا ہے، بہکاتا ہے نا۔ عقل کی بات ہے، عقل کی بات ہے۔ کبھی نزدیک کے راستے میں بہت دور گھما دیتا ہے، ہاں؟ اشارے سمجھ رہے ہو؟ نزدیک کے راستے میں بہت دور گھما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جہاں معاملہ وحی کا ہو، عقل کے آگے کا معاملہ ہو، تو ادھر نادے علی محمد کہتے ہیں، ادھر علی پہنچ جاتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد وا۔ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے بس میرے عزیز، میرے جوان۔ تو عقل سے ہمارے اور آپ جیسا بشر چلتا ہے، ہمارے اور آپ جیسا بشر عقل سے چلتا ہے۔ مگر جو وحی سے چلتے ہیں، جو حکم خدا سے چلتے ہیں، وہ ان کا عجیب کمال ہے، عجیب کمال ہے۔ ہمارے یہاں لیمٹس ہے، ہمارے یہاں لیمٹس ہے۔ ہم سائیکل سے چلیں گے 1 گھنٹے میں چند کلومیٹر، موٹر سائیکل سے چلیں گے کلومیٹر بدل جائے گا، کار سے چلیں گے کلومیٹر بدل جائے گا، جہاز سے چلیں گے کلومیٹر بدل جائے گا، بدل جائے گا، کیونکہ ہم عقل سے چلنے والے لوگ ہیں۔ مگر جو لوگ عقل کے ایک قدم آگے نہیں، ہزاروں قدم آگے ہوتے ہیں، ان کی سفر کی حالات یہ ہوتی ہے وہ گئے نہیں ہوتے ہیں، مگر معراج سے پلٹے ہوئے رسول سے کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ میں سناؤں یا آپ سنائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ایک جملہ اور کہنے جا رہا ہوں، اور اگر محسوس کر پاؤ تو بڑا قیمتی جملہ۔ دیکھو، عقل سے آگے ہے قرآن، تو ہم عقل والے، ٹھیک ہے، ہم عقل والے، حالانکہ یہ جملہ بھی بہت بڑا ہے، پتہ نہیں کہ ہم کتنے پرسنٹ اس جملے میں سچے فٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم پہ سر کی ضرورت ہے۔ مگر وہ لوگ نہیں، میں جملے بدل دوں، چلیے، بشر جب قرآن پڑھتا ہے تو جسم پہ سر رہنا چاہیے، دھڑ پہ سر نہیں ہوگا تو تلاوت نہیں ہو پائے گی۔ جسم پہ، کندھوں پہ سر نہیں ہوگا، بشر اگر تلاوت کرے گا تو کندھوں پہ سر ہونا ضروری ہے، کندھوں پہ سر ہوگا تو تلاوت ہوگی، اگر ذات بشر ہے۔ بشر قرآن پڑھے گا تو کندھے پہ سر ہونا چاہیے، مگر قرآن جب قرآن پڑھے گا تو جسم پہ سر موجود ہو یا نوک نیزہ پہ سر ہو۔ اور ایک کمال کی بات ہے، مٹھیا بروج والوں، کمال کی بات ہے، صرف حسین کے سر نے تلاوت نہیں کی، صرف حسین کے
سر نے تلاوت نہیں کی. بھئی دیکھو راستے بھر تو سر بولا، مگر جو رات کی تاریکی میں اپنی بیٹی کو بلا رہا ہے، یا بنیا الیہ الیہ، وہاں تو سر نہیں ہے نا، وہاں تو جسم بول رہا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان یہ بتاتی ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں. یہ زبان بتاتی ہے کہ ہم زندہ ہیں. جیسے دعا بتاتی ہے کہ کوئی دینے والا ہے. انہی قوموں میں آپ کو دعا ملے گی جن میں دینے والے کا کانسیپٹ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ دعا بتاتی ہے کہ کوئی دینے والا ہے، ندا بتاتی ہے کوئی مدد کرنے والا ہے، مناجات بتاتی ہے کوئی سننے والا ہے، کلام بتاتا ہے کوئی زندہ ہے، بول رہا ہے، باقی ہے. یہ جسم کا بولنا اور سر کا بولنا، یزید کے منہ پہ اس طرف سے بھی تماچا تھا اور اس طرف سے بھی تماچا تھا کہ تو سوچتا تھا تو نے حسین کو مار دیا، لے کربلا میں جسم بول رہا ہے، راستے میں سر بول رہا ہے. اللہ کی قسم، خدا کی قسم. میرے عزیزان، آپ جانتے ہیں میں بہت زیادہ دیر تک کسی موضوع کو نہیں کھینچتا، مگر آپ کو بس مختصراً ایک دو بات اور اقتباسات، اور انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی آپ کے ساتھ. یاد رکھیے گا، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آدمی کا انسان ہونا، اور پھر اس انسان کے پاس عقل ہونا. اور اگر عقل ہے تو اس کے پاس خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے؟ عقل آپ کو لے کے آتی ہے قرآن تک، چونکہ عقل تمہاری غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اور پھر قرآن، اللہ اکبر. انشاءاللہ کل گفتگو آپ کے سامنے اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں. ابھی ٹھہر جاتا ہوں یہاں. یہ عقل، یہ انسان، یہ عقل انسان کے پاس ہوتی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کیا نہیں ہوتا؟ یہ عقل انسان کے پاس ہوتی ہے تو تکبر نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ تکبر، غرور نہیں ہوتا. گھمنڈ انسان میں کب ہوتا ہے؟ جوانوں، میرے بچوں جو 12th کر چکے ہیں، جو گریجویشن کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یا آن لائن آف لائن کی جو کلاسز لے رہے ہیں، اگر آدمی کے پاس عقل ہے تو کیا 100% ڈکلیئر ہے؟ اگر عقل ہے تو مغرور نہیں ہوگا، اور اگر مغرور ہے تو عاقل نہیں ہو سکتا. اگر کسی گھمنڈی آدمی کو دیکھو تو غصہ مت ہو، ترس کھاؤ. اگر کسی مغرور کو دیکھو غصہ مت ہو، ترس کھاؤ. وہ طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، روح کمزور ہے اس کی، اس کو بیمارستان کی ضرورت ہے. بیمارستان کا مطلب اسپتال، اس کو اسپتال کی ضرورت ہے. اگر کوئی گھمنڈ کر رہا ہے، اگر کوئی گھمنڈ کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے پاس عقل نہیں ہے. اور یہ جملہ کہوں، رتی بھر عقل نہیں، تھوڑی بھی عقل نہیں ہے، ذرا برابر عقل نہیں ہے، چونکہ عاقل کبھی مغرور نہیں ہو سکتا. غرور کی سب سے بڑی پرابلم آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو اس بات کے لیے نہیں منع کیا گیا کہ آپ اپنے کو سوچھ نہ سمجھیں، اپنے کو بہتر نہ سمجھیں، اپنے کو اچھا نہ سمجھیں، اپنے کو نمبر 1 نہ سمجھیں. آپ کو روکا ہی نہیں گیا. آپ ضرور سمجھیے اپنے آپ کو نمبر 1. آپ کو کہیں نہیں روکا گیا کہ آپ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 رہیں. آپ رہیے نمبر 1، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مصلی پہ بھی جائیے تو آپ کے یہاں کیا حکم ہے؟ نہا کے، خوشبو لگا کے، اپنے آپ کو بہتر کر کے، گھر میں جو موجود بہترین کپڑا ہے پہن کے. یہی تو آپ کو علماء نے بتایا ہے. آپ کو اچھے رہنے کے لیے منع نہیں کیا گیا. پھر غرور کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ ایک بیماری غرور میں یہ ہے کہ اس کا آئینہ صرف آپ کو نہیں دکھاتا، بلکہ غرور اس آئینے کو کہا جاتا ہے جس میں ایک انسان اپنا چہرہ دیکھنے کے بعد یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سب سے اچھا ہے، وہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ سب اس سے برے ہیں. ایک ہی چیز کا دوسرا حصہ ہے. آپ کو یہ حق خدا نے نہیں دیا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سب اس سے برے ہیں، سب اس سے الگ ہیں، سب، معاف کیجئے گا بہت ایسا جملہ استعمال کر رہا ہوں جو شاید آپ کو برا لگے، معذرت چاہتا ہوں، سب 3rd کلاس ہیں. یہ حق نہیں دیا گیا ہے. آپ کو حق دیا گیا ہے آپ اپنے آپ کو اچھا ضرور سمجھیں، اچھا ضرور مانیں.
اور اسی لیے جو قلعہ نے، میں نے بمبئی میں خواجہ مسجد میں مجلس ہو رہی تھی خمسے میں، تو میں نے یہ جملہ کہا کہ دیکھیے 3 قسم کے انسان ہیں. اب میں قرآن نہیں پڑھ رہا، میں حدیث نہیں پڑھ رہا، میں روایت نہیں پڑھ رہا، میں دنیا میں عاقلوں کی جو ایک بڑی جماعت انسانوں کی تعریف میں جملے کہہ رہی ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. انسان کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک دم ہائر کیٹیگری، ہائر کلاس کا آدمی ہوتا ہے، ایک مڈل کلاس کا ہوتا ہے، اور ایک تھرڈ کلاس کا ہوتا ہے. تینوں کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں اور ربط مسائل. جو ہائر کلاس کا ہوتا ہے وہ سلام کرنے میں جلدی کرتا ہے. جو ہائر کلاس کا ہوتا ہے وہ سلام کرنے میں جلدی کرتا ہے. جو سیکنڈ کیٹیگری کا ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے مگر تھوڑی دیر سے کرتا ہے. جو تھرڈ کیٹیگری کا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں کیوں سلام کروں، سلام اسے کرنا چاہیے. جو فرسٹ کیٹیگری کا ہوتا ہے وہ سامنے کا چہرہ نہیں دیکھتا، اپنے خدا کا حکم دیکھتا ہے. جو سیکنڈ کیٹیگری کا ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹھہر کے سلام کرتا ہے. مگر جو تھرڈ کیٹیگری کا ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ عام زبان استعمال کروں، کوٹھی میری اچھی، مکان میرا اچھا، بچے میرے سیٹل، اچھا انسان میں، فیملی میں، خاندان میرا، لوگ میرے، دوست میرے، کانٹیکٹ میرے، سرکار میں میری پہچان، میں کیوں سلام کروں، گلی والے مجھے سلام کریں. یہ تھرڈ کلاس آدمی ہے، یہ تھرڈ کلاس ہے. جسے اپنا مکان دکھائی دے اور دوسرے کی عزت نہ دکھائی دے وہ تھرڈ کلاس ہے. جسے اپنا نام دکھائی دے دوسرے کی شان نہ دکھائی دے وہ تھرڈ کلاس ہے. بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں؟ بس میرے عزیزان، میرے جوانوں، ایک بات اور ربط مسائب کے پہلے اور دوسری علامت بتائی. جو فرسٹ کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ آپ اعتراض کرو تو اب جو شعراء بیٹھے ہیں وہ زیادہ میرے لفظوں کو محسوس کر پائیں گے. وہ آپ کے اعتراض کے آئینے میں اپنے چہرے کی دھول صاف کر لیتے ہیں. ہاں، آپ کے اعتراض کے آئینے میں اپنے چہرے کی دھول صاف کر لیتے ہیں. جب سیکنڈ کیٹیگری تک اعتراض جاتا ہے تو وہ غصہ ہوتا ہے مگر مان لیتا ہے اگر دلیل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ کیٹیگری کے پاس جب اعتراض جاتا ہے تو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو نا، یہ فرسٹ اور سیکنڈ کیٹیگری نہیں ہے، تھرڈ کیٹیگری ہے. تھرڈ کیٹیگری. اب تھرڈ کیٹیگری کے کسی عمل کی وجہ سے اگر کسی کا نام ہو جائے تو وہ فرسٹ کیٹیگری میں نہیں آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اتنا ہی فاصلہ ہے. جیسے دنیا کے بہت عاقل ترین آدمی نے مجھے کوئی مشورہ دیا، میری سمجھ میں نہیں آیا اور میں نے تسبیح اٹھائی اور اللہ سے پوچھ لیا اور تسبیح کے دانوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو جیسے اس آدمی کا مشورہ اور میرے اللہ کا حکم، دونوں میں کتنا فرق ہوگا؟ بہت فرق ہوگا نا. ویسے ہی جھوٹوں کی بھیڑ میں اگر کوئی نام پیدا کر لے اس سے 1000 گنا وہ اچھا ہے جو سچوں کے بھیڑ میں خاموشی کے ساتھ، بہت کم نام کے ساتھ مگر خاموشی کے ساتھ. درود پڑھیں محمد والا. میں نے چھپرا میں ایک جملہ کہا تھا، تمہارے پاس ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے واٹس ایپ. ٹھیک ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ واٹس ایپ کے مالکوں کو ہی واٹس ایپ سیف نہیں لگتا. انہوں نے اپنا ایک الگ چینل بنایا ہے گفتگو. ٹھیک ہے. مگر ہماری قوم ماشاءاللہ مسلمان، ماشاءاللہ سے دوسری ساری قومیں، پورا ہندوستان مالا مال کرتا ہے ان باہر کی کمپنیوں کو. خود غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کمپنیوں کو مالا مال کرتا ہے. اس واٹس ایپ یونیورسٹی میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، گروپس بنتے ہیں. ان گروپس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، میسج فارورڈ ہوتے ہیں. بنا دیکھے فارورڈ کرنے کی اگر عادت نہیں چھوڑی تو بیکورڈ ہو جاؤ گے. بیکورڈ ہو جاؤ گے. اگر تمہیں اپنی نسلوں کو بیکورڈ ہونے سے بچانا ہے تو یہ فارورڈ کی بیماری چھوڑ دو. دیکھو کیا بھیج رہے ہو، کسے بھیج رہے ہو اور کیوں بھیج رہے ہو. اگر تمہیں نہیں پتا تو تم کسی کی ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کا حصہ ہو، اور تمہارا اسلام تمہیں ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کا حصہ نہیں بناتا، کنسٹرکٹیو پالیٹکس کا حصہ بناتا.
ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں، بگاڑے نہیں جاتے۔ مجھے بتاؤ علی کی بارگاہ میں معاذ اللہ آج تک کون بگڑا؟ ابو ذر بنے ہیں، سلمان بنے ہیں، مقداد بنے ہیں، ارے سب کو چھوڑ دو تو حسین کی خوشبو سے یزیدیوں میں بھی حور بنا ہے۔ ہمارے یہاں بنتے ہیں، بگڑتے نہیں۔ ہمارے یہاں ڈسٹرکٹیو پولیٹکس نہیں ہے، کنسٹرکٹیو پولیٹکس ہے۔ آپ کسی شیعہ کو، کسی اہل بیت کے چاہنے والے کو کچھ دیں تو وہ اسے اور بہتر کر کے آپ کو دے گا، بگاڑ کے نہیں دے گا۔ اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو ہاتھ جوڑ کے کہہ دے گا کہ مجھے نہیں آتا۔ یہی اہل بیت کا راستہ ہے۔ بس میرے جوانوں، چونکہ ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے یہ مجلسیں اور ہم لوگوں کے پاس اب وقت بھی بہت کم ہے، جتنا زیادہ ایسے شہر کے حالات، آپ کو پتہ ہے کیا پروٹوکول چل رہا ہے اس وقت، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بہت کم وقت میں اپنی بات آج کل کی مجلسوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا سکوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ایک ایسا نام ہے، ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی بیٹی ہوتی تو شاید صبر ہو جاتا، عمر زیادہ ہوتی تو شاید صبر ہو جاتا۔ اور وہ مسلسل ایسے الفاظ بولتے ہیں، یہ ہوتا تو شاید صبر ہو جاتا، یہ ہوتا تو شاید صبر ہو جاتا، یہ ہوتا تو شاید صبر ہو جاتا، مگر پھر بعد میں کہتے ہیں مگر میں کیسے کہوں کہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، صبر نہیں ہوتا۔ مگر میں کیسے کہوں کہ کئی بیٹیاں نہیں تھی، بس ایک بیٹی تھی، صبر نہیں ہوتا۔ مگر میں کیسے کہوں کہ عمر کوئی 60 سال نہیں تھی، 18 برس کی عمر تھی، صبر نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے، مجھے مصائب میں بہت کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں اشارے کروں گا، صرف اشارے کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے سارے مجلسوں کا پرسہ فاطمہ کو دیتے ہیں، فاطمہ کا پرسہ کو رسول خدا کو دیتے۔ میں بڑے آرام سے، آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی، میں بڑے آرام سے پڑھوں۔ میں گزارش کروں گا میرے کسی جوان سے جو اس امام بارگاہ میں اگر ممکن ہو تو اندر کی یہ لائٹیں بند کر دیں۔ میں اس بی بی کا مصائب پڑھنے جا رہا ہوں جس کا جنازہ اندھیرے میں اٹھا۔ جزاکم اللہ۔ آپ کو پتہ ہے میرے بچوں، میرے جوان دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے باپ مرتا ہے نا، باپ مرتا ہے تو جاگیر بٹتی ہے، مگر ماں جب دنیا سے جاتی ہے تو بچے بٹتے ہیں۔ بڑے آرام سے میں نے یہ جملہ کہا، دیکھو نا، باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے پراپرٹی کا فلاں حصہ بڑے بھائی کو جائے گا، پراپرٹی کا فلاں حصہ چھوٹے بھائی کو جائے گا، پراپرٹی کی فلاں دکان فلانی بہن کو جائے گی، پراپرٹی کی فلاں چیز فلاں چھوٹی بہن کو جائے گی۔ مگر ماں جب مر جاتی ہے نا تو خالہ کہتی ہے بچے کو میں لے جاؤں گی، چچی کہتی ہے بچے کو میں لے جاؤں گی، پھوپھی کہتی ہے بچے کو میں لے جاؤں گی۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، بس ایک روایت مجھ سے چن لو، مجلس تمام ہو جائے گی۔ سید عالمیان لیٹی ہوئی ہیں، سید عالمیان گریہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ سید عالمیان اس کیفیت میں ہے کہ جس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علی باہر سے گھر میں تشریف لائے، علی بیٹھ گئے، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ سیدہ پوچھ رہے ہیں علی اتنا گریہ کیوں ہے؟ فرمانے لگی ہے بنت رسول، تیرے بعد علی
آنکھیں کھول کے کیا کہا؟ آنکھیں کھول کے فرماتے ہیں علی میں دنیا کے مظلوم ترین شخص کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ خدا کی قسم روتے ہوئے زہرا نے یہ نہیں کہا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہیں، علی میرے بازو میں ورم ہے، علی مسلمانوں نے بہت تکلیف دی ہے۔ زہرا نے جاتے ہوئے صرف علی کی مصیبت سامنے رکھی۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس ایک روایت سناؤں گا، انشاءاللہ یہ روایت مکمل طور سے کل سناؤں گا آپ کو۔ تاریخ کا جملہ ہے، سید سجاد سے کوئی سائل سوال کرتا ہے مولا ایک بات بتا، مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ سید سجاد نے سنا، بڑی دیر تک روئے۔ وہ کہتا ہے مولا بیان تو کر۔ فرمایا میرے دادا علی ابن ابی طالب کا صبر بڑا۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا مگر تیرے بابا نے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، تیرے بابا نے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے جمع کیے، تیرے بابا نے عباس کے بازو اٹھائے، تیرے بابا نے اصغر کے گلے سے تیر نکالا، پھر تیرے دادا کا صبر بڑا کیسے ہو گیا؟ سجاد رو کے فرماتے چاہنے والے یہ سچ ہے، میرے بابا نے بڑی مصیبتیں دیکھی، مگر میرے بابا کی زندگی کی سب سے بڑی دو مصیبتیں آئی تو صحیح مگر زندگی کے بعد آئی۔ وہ کہتا ہے مولا وہ کون سی مصیبتیں؟ فرمایا جب لاشیں اٹھا کے میرا بابا لایا کرتا تھا، خیموں میں جب بابا میرا لاشیں سجایا کرتا تھا، میرے بابا کی خواہش تھی کسی کی گردن اس کے سامنے نہ کٹے، میرے بابا کے سامنے چند سروں کو چھوڑ کے کوئی گردن نہیں کٹی۔ آسمان کربلا نے شام غریبہ میں وہ منظر دیکھا جب خیمے جلا دیے گئے، جب لاشیں زیر آسمان آ گئے، ارے لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹی گئی، ارے فروا کے سامنے قاسم کی گردن کاٹی گئی۔ جزاکم اللہ، سلامت رہو۔ جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، جب بھی رویا کرو ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو کہ علی گواہی دے یا رسول اللہ انہوں نے زہرا کی شہادت میں دل کھول کے آنسو بہایا۔ جزاکم اللہ۔ میرے بابا کی زندگی کی دوسری بڑی مصیبت، میرا بابا نہیں چاہتا تھا زینب ام کلثوم کے سر سے چادریں چھنے، چادر چھنی تو صحیح مگر میرے بابا کے زندگی کے بعد چھنی، میرے بابا کے زندگی کے بعد چھنی، سر تن سے جدا ہوئے تو صحیح مگر میرے بابا کے زندگی کے بعد ہوئے۔ مگر فرماتے اب تو انصاف کر، میرا دادا زندہ تھا، میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی۔ جزاکم اللہ۔ میرا دادا زندہ تھا، دروازے میں آگ لگا دی گئی، میرا دادا زندہ تھا، محسن شہید ہو گئے، ارے میرا دادا دیکھ رہا تھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القدر إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار ہمیں جو غریب ہوں کو تونگر بنا، بیمار ہوں بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے شفائے کل عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین بڑی معذرت کے ساتھ
مصافحہ نہیں کر سکتا، کووڈ پروٹوکول کے حساب سے میں آپ سب سے تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں کہ اگر یہ بیماری کا مسئلہ نہ ہوتا تو یقیناً آپ کی خدمت میں بیٹھ کے گفتگو کرتا۔ آپ سے بھی گزارش ہے جتنی احتیاط کر سکیں، یہ نہ سوچیں آپ احتیاط اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ سوچیں آپ احتیاط دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔